اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما
ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. جو حضرات باہر صحن میں تشریف فرمائے پھر اس سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ حال میں فرش عزا پر تشریف لے آئیں. ذاکر مجلس سجود الاسلام علی جناب مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں منظوم سلسلے کے لیے میں گزار ہوں. کمیل سلمہ کے کمیل عباس سلمہ تشریف لا رہے ہیں. بآواز بلند نعرے صلوات. آئیے بھی نعرے صلوات. کہ علی کا ذکر ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے. علی کا ذکر ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے. ہمارے شہر میں راتوں کو سورج نکلتا ہے. ہمارے شہروں میں راتوں کو سورج نکلتا ہے. اور پڑھو نہج البلاغہ صاحب نے قرآن کو رکھ کر پڑھو نہج البلاغہ صاحب نے قرآن کو رکھ کر علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. اور چلی خیال میں جو علی کی عین چلی خیال میں جو علی کے الف کی عین بے بزت رسول کے عصمت کا زیب و زین بے بزت رسول کے عصمت کا زیب و زین. الحمد کا یہ الف سراپا دلوں کا چین الحمد کا یہ الف یہ سراپا دلوں کا چین. والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین. ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. نعرے صلوات.
यहाँ वहाँ इधर उधर नगर नगर गली गली, यहाँ वहाँ इधर उधर नगर नगर गली गली, खुदा को ढूंढ रहा था मुझे मिल गए अली। कौन अली? ए दुश्मने हैदर देख जरा हट समत फ़ज़ा में, अली अली प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में, अली अली। कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान, अली बे से कामिल बुरहान, अली ते से तथीर की जान, अली से सकलैन की शान, अली हर मख्फी बात का राज, अली और जीम से पाक जवाज, अली मकबूर अली तकबीर, अली है से हक की तस्वीर, अली कैसे ख़त्मुल करार, अली और खालिक का शहकार, अली शहजादा हुस्न जमाल, अली और रे से रहबर हर हाल, अली वाहिद की कसम वाजिद भी अली, मेरा जे से है जाहिद भी अली, बेपल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफ़ी भी अली, सुआद से सादिक ज़िक्र अली, ज़ात से ज़ामिन फ़िक्र अली, तास तरफ़ैन में नूर अली, ज़ात से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, गैन से पाक गनी भी अली, फ़ैज़ से फ़ज़्ल रब्बी भी अली, मेरे काफ से क़िबला अली अली, मेरे काफ से काबा अली अली, गल्लाम से पूछो क्या है अली, लोला की पाक फ़िज़ा है अली, और मीम से शान माँ भी अली, मदगुन तो मौला भी अली, नून से नूर खुदा भी अली, वाव से वधुल्ला भी अली, सुनो अहिनुल्ला पीर अली, ये से अब्दुल्ला पीर अली, ईमान अली, इकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सबतैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, इज़्ज़त भी अली के कदमों में, अज़मत भी अली के कदमों में, शौकीर भी अली के कदमों में, तकदीर भी अली के कदमों में, तौकीर भी अली के कदमों में, रिफ़त भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, दहर में नूर हयात अली, परवाने पूरे सिरात अली, कलियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस मलंग की ईद अली, हमिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अब्र करम भी अली अली, अहमद का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, आखाए अबूज़र अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आखाए अबूज़र अली अली, मौलाए कंबर अली अली, दमस कलंदर अली अली, दमस कलंदर अली अली, दमस कलंदर अली अली, दमस कलंदर अली अली, कि तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। नारे सलवात। सुभानअल्लाह, वाह 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 वाह। मदे मौला फरमा रहे थे कुमैल सल्लमहू, और इसके बाद मैं गुजारूँ जनाब रज़ा हैदर साहब की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब रज़ा हैदर साहब, नारे सलावत। चार मिसरे पेशन समाप्त फरमाएं। इससे के पहले कब्र में कुछ पूछते मलाक, इससे के पहले कब्र में कुछ पूछते मलाक, खाके शिफा ने मेरा अक़ीदा बता दिया, इससे के पहले कब्र में कुछ पूछते मलाक, खाके शिफा ने मेरा अक़ीदा बता दिया, मुझसे मुसाफिर के लिए
मातम ने मुझको कब्र में क्या मर्तबा दिया, मातम ने मुझको कब्र में क्या मर्तबा दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। सलाम के मतलब 2-3 शेर पेश समझ में। अब्बास फातिमा के पिसर बन के आए हैं, अब्बास फातिमा के पिसर बन के आए हैं, अब्बास फातिमा के पिसर बन के आए हैं, ओ कांधे पवो वफाओं का परचम सजाए हैं, कांधे पवो वफाओं का परचम सजाए हैं, ओ तेवर परोक लेता है लाखों की फौज को, तेवर पर रोक लेता है लाखों की फौज को। अरे वाकिफ अली के लाल से अपने पराए हैं, वाकिफ अली के लाल से अपने पराए हैं, ओ मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, बस मकसदे हुसैन को अपना बनाए हैं, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, मर्जी न थी हुसैन की लड़ते तो किस तरह, बस मकसदे हुसैन को अपना बनाए हैं। वो आखिरी शेर पे इसमें है कि लाए हैं वो मुरादों से भर भर के झोलियां, लाए हैं वो मुरादों से, जो भी आका अब्बास के ज़ियारत करके लौटे पलटे हैं, कि लाए हैं वो मुरादों से भर भर के झोलियां, लाए हैं वो मुरादों से भर भर के झोलियां, वो जो पलट के बाब हवाए जिसे आए हैं, ओ हैदर की तरह छीन कर नहरे फुरात को, हैदर की तरह छीन कर नहरे फुरात को पानी
کو دیکھ دیکھ کر وہ مسکرائے ہیں، پانی کو دیکھ دیکھ کر ہم نے رضا حسین کے غم میں ہزار بار، ہم نے رضا حسین کے غم میں ہزار بار آنکھوں سے اپنے اشکوں کے گوہر لٹائے ہیں، ہم نے رضا حسین کے غم میں ہزار بار آنکھوں سے اپنے اشکوں کے گوہر لٹائے۔ آپ حضرات مرحوم کے سالہ صاحب کی مجلس سے آپ حضرات کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ تھے جناب رضا حیدر صاحب۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں حضرات سے جو باہر صحن میں تشریف فرما ہے اندر تشریف لے آئیں، فرش مجلس پر مجلس شروع ہو چکی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب علی حیدر صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں جناب علی حیدر صاحب، نعرہ صلوات۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ حاضر خدمت کرتے ہیں، اصالہ ثواب کی مجلس سے حاضر خدمت کرتے ہیں کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں۔ اصالہ ثواب کی مجلس سے حاضر خدمت کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا، یہ نہ کہیے خادم سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا، کوئی مولائی ہوا رخصت تو ہم سمجھے یہی، فرش مجلس کا بچھانے سیدہ کے گھر گیا، فرش مجلس کا بچھانے سیدہ کے گھر گیا، فرش مجلس کا بچھانے سیدہ کے گھر گیا، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھ سے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے، تجھ سے بہتر تو مجھے موت بھلی لگتی ہے، کیونکہ یہ قبر میں حیدر سے ملا دیتی ہے، تجھ سے بہتر تو مجھے موت بھلی لگتی ہے، کیونکہ یہ قبر میں حیدر سے ملا دیتی ہے۔ ایک مطلب 3 شعر اور موت کے حوالے سے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کہ ہر جائی ہے موت، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کہ ہر جائی ہے موت، ہم جسے جھٹلا نہیں سکتے وہ سچائی ہے موت، کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کہ ہر جائی ہے موت، ہم جسے جھٹلا نہیں سکتے وہ سچائی ہے موت، جو بھی دنیا سے سدھارا عشق اہل بیت میں، رزق پاتا ہے خدا سے اس کو کب آئی ہے موت، جو بھی دنیا سے سدھارا عشق اہل بیت میں، رزق پاتا ہے خدا سے اس کو کب آئی ہے موت، موت واحد چیز ہے جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کس گھر میں جائے
کس گھر میں نہ جائے، کسے پکڑے کسے نہ پکڑے۔ حاضر خدمت کرتا ہوں کہ موت واحد چیز ہے جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے گھر میں جانی ہے۔ حاضر خدمت کرتا ہوں کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کہ ہر جائی ہے موت، ہم جسے جھٹلا نہیں سکتے وہ سچائی ہے موت۔ جو بھی دنیا سے سدھارا عشق اہل بیت میں، رزق پاتا ہے خدا سے اس کو کب آئی ہے موت۔ صرف یہ تو سیدہ کے حکم کی تعظیم تھی، ورنہ دروازے کے باہر کس نے ٹھہرائی ہے موت۔ صرف یہ تو سیدہ کے حکم کی تعظیم تھی، ورنہ دروازے کے باہر کس نے ٹھہرائی ہے موت۔ موت واحد چیز ہے جس سے بچہ ہو وہ بھی ڈرتا ہے، جوان ہو وہ بھی ڈرتا ہے، بزرگ ہو وہ بھی ڈرتا ہے۔ موت سے سب ڈرتے ہیں، موت کسی سے نہیں ڈرتی ہے۔ کیا موت بھی ڈرتی ہے؟ کہاں؟ ایک جگہ دکھاتا ہوں، حاضر خدمت کرتا ہوں کہ موت بھی ڈرتی ہے۔ کس سے ڈرتی ہے؟ حاضر خدمت کرتا ہوں کوئی اس سے بچ نہیں سکتا کہ ہر جائی ہے موت، ہم جسے جھٹلا نہیں سکتے وہ سچائی ہے موت۔ جو بھی دنیا سے سدھارا عشق اہل بیت میں، رزق پاتا ہے خدا سے اس کو کب آئی ہے موت۔ صرف یہ تو سیدہ کے حکم کی تعظیم تھی، ورنہ دروازے کے باہر کس نے ٹھہرائی ہے موت، ورنہ دروازے کے باہر کس نے ٹھہرائی ہے موت۔ ارے موت سے دنیا کو گھبراتے ہوئے دیکھا مگر، موت سے دنیا کو گھبراتے ہوئے دیکھا مگر، ایک بچے کی ہنسی سے رن میں گھبرائی ہے موت۔ موت سے دنیا کو گھبراتے ہوئے دیکھا مگر، ایک بچے کی ہنسی سے رن میں گھبرائی ہے موت، ایک بچے کی ہنسی سے رن میں گھبرائی ہے موت۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 8 شوال کو شہید اسوار پر نظام جنت البقیع کے سلسلے میں مولانا یاسو عباس صاحب کی جانب سے جو احتجاج ہوتا ہے وہ 12:30 بجے دن میں ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اس کے بعد مجلس ہوگی، اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز اظہر صاحب بھی قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا 8 شوال کو 12:30 بجے دن میں شہید اسمارک پر۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مرحوم کے نواسے محمد فضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ ملاحظہ فرمائیے گا چند اشعار کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں۔ اور نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور چمک جو عرش پہ فرش مجلس کی گئی، چمک جو عرش پہ فرش مجلس کی گئی، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اور نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں، کہ آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ سقی حسین کی چوکھٹ پہ جا کے لوٹ آیا، سقی حسین کی چوکھٹ پہ جا کے لوٹ آیا، صلح نصیب جگایا جگا کے لوٹ آیا، سقی حسین کی چوکھٹ پہ جا کے لوٹ آیا، صلح نصیب جگایا جگا کے لوٹ آیا۔ اور وہاں پہ اکبر و عباس و عون کیا کرتے جہاں صغیر فقط مسکرا کے لوٹ آیا، وہاں پہ اکبر و عباس و عون کیا کرتے جہاں صغیر فقط مسکرا کے لوٹ آیا۔ اور بہت فرات تھا پیاسا کہ کچھ پیے غازی، وہ خود فرات کو آنسو پلا کے لوٹ آیا، بہت فرات تھا پیاسا کہ کچھ پیے غازی، وہ خود فرات کو آنسو پلا کے لوٹ آیا۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر۔
ملاحظہ فرمائیے گا کہ تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر کہ مجھ سے بچا کے چلتے ہیں جبریل اپنے پر، اور چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر، اور میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر، میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر، اور اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح، مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح۔ اب ذوالفقار کی فضیلتیں بیان ہو رہی تھی تو ذوالجناح کیوں خاموش رہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر، مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر، تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر، کہ مانا کہ جبرائیل بچاتے ہیں اپنے پر، مانا کہ جبرائیل بچاتے ہیں اپنے پر، میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر، میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر، اور مانا کہ تو نکلی ہے سلسبیل سے، میں نے حیات پائی ہے عصمت کے جھیل سے، مانا کہ تو نکلی ہوئی سلسبیل سے، میں نے حیات پائی ہے عصمت کے جھیل سے، اور نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے، دامن میں اپنے مجھ کو کھلایا بطول نے، تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے، اور مجھ پر سواری کی ہے خدا کے رسول نے، دنیا کے ہر وفا کا حوالہ بنا ہوں میں، زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا ہوں میں، زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا ہوں میں۔ ایک درود بھیجے محمد والے اور آخر میں گزارش کروں استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ جناب اعجاز زیدی صاحب بآواز بلند نعرے صلوات۔ حضرات ایک سلام کے صرف 7 شعر پیشخانی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا کسی دور میں چلنے نہ دیا، زور ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد۔ جی ہاں یہ حضرات تشریف فرما ہو جائیں تو شروع کریں۔ غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا کسی دور میں چلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا، اور پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، ایک رویاں بھی میرا آگ میں جلنے نہ دیا، پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، ایک رویا بھی میرا آگ میں جلنے نہ دیا،
اور اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے دیا۔ اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ پہلے نظر کی پہچان شعر ملاحظہ کہ جہاں پہنچے وہاں دیوانہ سرور کہلائے، جہاں پہنچے وہاں دیوانہ سرور کہلائے، ہم نے مضمون کا عنوان بدلنے نہ دیا۔ جہاں پہنچے وہاں دیوانہ سرور کہلائے، ہم نے مضمون کا عنوان بدلنے نہ دیا۔ ہم نے مضمون اور قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، اس کو رکنے نہ دیا اور اسے چلنے نہ دیا۔ قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، اس کو رکنے نہ دیا اور اسے چلنے نہ دیا۔ بخشوائے گی فقط آل نبی کی الفت، بخشوائے گی فقط آل نبی کی الفت، اس عقیدے کو کبھی دل سے نکلنے نہ دیا۔ بخشوائے گی فقط آل نبی کی الفت، اس عقیدے کو کبھی دل سے نکلنے نہ دیا۔ بس آخری شعر ملاحظہ کہ دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، آستینوں میں کبھی سانپ کو پلنے دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، آستینوں میں کبھی سانپ کو پلنے نہ دیا، آستینوں میں۔ یہ تھے جناب محترم اجاز عدی صاحب قبلہ۔ ایک مرتبہ پھر ایک اعلان اعلان سماعت فرما لی کہ 8 شوال کو 12:30 بجے دن میں نظام جنت البقیع کے سلسلے میں ایک احتجاجی جلسہ شہید اسمارک پر 12:30 بجے دن میں منعقد ہوگا۔ مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ کی طرف سے آپ حضرات سے کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں گزار ہوں عالی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں
اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات میری نحیف آواز پر یہاں تشریف لائے۔ اس کا اجر آپ کو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شکریہ خالی میری طرف سے نہیں ہے بلکہ مرحوم جناب سعید احمد رضوی صاحب کے فرزند ذیشان عباس رضوی اور ظہیر عباس رضوی اور ان کی دختر نیک اختر کی طرف سے بھی آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرات آپ کے علم میں تھا کہ اس مجلس کو خطاب فرمانے والے تھے عالی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ، اور آج دن صبح جو ہے 7 بجے انہیں لکھنؤ پہنچنا تھا، لیکن جیسا کہ بذریعہ ٹیلی فون انہوں نے مجھے مطلع کیا کہ وہ ایئرپورٹ کے لیے جب تشریف لیے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ معمولی سا کار ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور کاؤنٹر بند ہو گیا اور فلائٹ چھوٹ گئی۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ادھر کچھ دنوں سے اموسی ایئرپورٹ کے رن وے کے اوپر کچھ مینٹیننس چل رہا ہے، اس لیے دن کی فلائٹیں جو ہیں وہ رد کی گئی ہیں۔ تو دن کی جو حیدرآباد سے فلائٹ تھی اس سے وہ آ نہیں سکتے تھے۔ ایک فلائٹ جو تھی ایسی تھی جو وایا دہلی تھی، لیکن اس میں 5 گھنٹے کا اسٹے دہلی میں تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ اب ان کا سن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک طویل سفر کریں اس طرح کا کہ جہاں ایئرپورٹ میں بیٹھنا پڑ جائے 5 گھنٹے۔ تو ان کا فون آیا اور میں اور میرا خانوادہ سبھی برادر بزرگ خطیب حق آل محمد، وکیل آل محمد، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب نجفی کا دلی شکر گزار ہوں کہ میں نے صبح ہی آپ کی خدمت میں فون کیا، جبکہ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے گزارش کی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے خود فون کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کے صاحبزادے جناب مولانا ابو طالب صاحب جو ماشاءاللہ لاجواب مجالس خطاب فرما رہے ہیں اور آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے ان کو میں نے فون کیا۔ میں نے کہا بھیا ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے مولوی صاحب سے بات کرتے ہوئے ذرا سی جھیپ آ رہی ہے، آپ میری طرف سے پھر مولانا سے میری بات ہوئی اور انہی نے واقعاً بزرگی کا ثبوت دیا، یعنی میرے بزرگ ہونے کے لحاظ سے، علم سن کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے مجھ سے بہت بزرگ ہیں، اور میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے بڑی ہمدرد یہ رہے ہمیشہ سے۔ میں ان کے ان احسانات کو نہیں بھول سکتا ہوں کہ جب میرے والدہ کا آپریشن ہوا تھا اور اس وقت گاڑی وغیرہ اس طرح سے آسانی سے نہیں ملتی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اس میں مولانا روزے میں آئے، میرے والدہ کو وہاں سے چھٹی ہوئی تھی اسپتال سے، گھر تک پہنچایا، اور آج بھی کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں ایک بزرگ کی حیثیت سے ان سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ مجھے ایک ہمدردانہ جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں۔ میں گزار ہوں برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ نجفی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر فضائل اور مصائب بیان فرمائیں۔ بلند تر صلوات۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں میں ان سے بھی گزار ہوں کہ وہ جلد سے جلد فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مولانا زیب منبر ہو چکے ہیں اور میری گزارش ہے اچھا میں لکھ کے لایا ہوں۔ لکھ کے لایا نہیں حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب سید سعید احمد رضوی صاحب مرحوم و مغفور
ابن جناب سید غلام ثقلین رضوی صاحب مچھلی شہری کے روح کو ارسال فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صلوات بھیج دیجیے۔ قرآن مجید کے سورہ حج کی 32ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو شخص یا جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ان کے قلب کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ قلب میں، دل میں جب تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، محبت خدا ہوتی ہے، تو وہ انسان اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے۔ اب اللہ کی نشانیوں کی فہرست بڑی طولانی ہے، بڑی طولانی ہے فہرست۔ کچھ کے نام موجود ہیں قرآن میں، اور کچھ کے لیے یہ کہا گیا کہ ہر وہ شے جس سے اللہ کی طرف انسان کا قلب رجوع کرے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ کچھ کا تو قرآن نے صاف ذکر کر دیا، ان میں نہ کوئی بڑا پہاڑ ہے، ہمالیہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ شاعر الہی میں، بلکہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، صفا و مروہ کا، یہ شاعر الہی میں ہے۔ یہ اتنا بڑا پہاڑ جو تو نے بنایا پروردگار، جس کے لیے ابھی کوئی مجھ سے سفر میں تہران میں کہہ رہا تھا کہ یہ البرز کی جو پہاڑ ہیں یہ ہمالیہ سے مل جاتے ہیں، یہ مجھ سے بیان کیا ابھی سفر میں، ابھی میں زیارات میں تھا، اور ہر سال رہتا ہوں شعبان کے آخر میں اور رمضان المبارک کے شروع میں عراق کے بعد۔ یہ سعادت ملتی رہتی ہے مجھے، یہی سب سعادتیں، اب یہ مجلس بھی سعادت ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو عزیزہ مولانا جعفر عباس صاحب نے جو کلمات
میں نے ان سے صبح ہی کہہ دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ مول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے کہا دیکھیے شکریہ وہاں ادا کیا جاتا ہے جہاں غیریت ہوتی ہے. ہمارا گھر جو ہے وہ ایک گھرانہ ہے, اور وہ جو محبتیں ہیں وہ صرف ولایت امیر المومنین اور صحیح العقیدتی کی وجہ سے ہیں. ورنہ ابھی اعجاز بھائی کہہ رہے تھے کہ منافق سے ہمیں کوئی ربط نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے عذاب نازل ہو تو ہم بھی چلے جائیں اس میں. صلوات بھیج دیں محمد والے. اس لیے یہ جو بین المذاہب لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں, اور بعض نام و نمود کے خواہاں جن کو مجمع کا شوق ہوتا ہے وہ ہمارے آ کے مجمع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ورنہ کوئی نامور نہیں آتا ہے. اسی جنت البقیع کے احتجاج میں آپ دیکھ لیجئے, نہ ندوے سے کوئی آتا ہے, نہ دیوبند سے کوئی شریک ہوتا ہے ان احتجاجات میں. کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسٹیج کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آ جاتے ہیں غریب, ہمارے مومنین خوش ہو جاتے ہیں. ابھی بمبئی کا ایک آ رہا ہے وہ بین المذاہب ہوگا. ابھی یہی مذاہب ہوئے ہیں کہ جب حج میں جاتے ہیں تو جا کے ان کے انتظام کی تعریف کرتے ہیں. انہی کا نام ہے منافق, اس لیے کہ یہ دو منہے ہوتے ہیں. ابھی اعجاز بھائی جو منافق دو منہے ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ قرآن نے اس کی عکاسی کی ہے کہ جب یہ اے رسول یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو, اور جیسے ہی یہ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مذاق اڑا رہے تھے. یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. یہ قرآن ہے. اسی لیے سورہ منافقون جمعہ کو پڑھا جاتا ہے. جبکہ قرآن میں سورہ کافرون بھی ہے, مگر جمعہ کے دن سورہ منافقون پڑھا جاتا ہے. یہ سورہ کافرون کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ کہ وہ کھلے ہوئے ہیں, یہ دو منہے ہیں. تو قرآن نے شاعر الہی کی ایک فہرست بیان کی. یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, پروردگار میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت میں گزارش کروں. میری کوئی بساط نہیں ہے, میں تیرا ایک قطع کار بندہ ہوں, مگر تو رحیم و کریم ہے, ہر ایک کی سنتا ہے. یہ ان چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کو کیوں تو نے اپنی نشانیوں میں قرار دیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں, ایک نبی کو پیاس سے بچانے کے لیے اس کی ماں اس کے درمیان میں دوڑ رہی تھی. اب سمجھ میں آیا, اگر نبی کی ماں نبی کو بچانے کے لیے یا پیاس سے کسی کو بچانے کے لیے دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑے تو وہ شاعر الہی میں ہو جائیں گے. اب اگر مومنوں کی کوئی ماں جمل میں ہزاروں اپنے فرزندوں کو کٹوا دے تو وہ احترام کے قابل نہیں ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اس لیے کہ اس نے نبی کی نافرمانی کی. صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ جب خفا ہوتی تھی تو محمد کہہ کے پکارتی تھی اور کہتی تھی کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ بھائی یہیں سے کفر ثابت ہے, یہیں سے دائرہ اسلام سے نکلا.
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں یہ ہے کہ مومنین کی ماں، ماں بس اس لیے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ کوشش میں تھے، لیکن میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اس لیے کہ میں وہی پڑھتا ہوں جو کتاب میں دیکھ لوں، یہ میرا طرز ذاکری اپنا ہے، اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی یہی گزارش کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ حوالے سے اگر کوئی بات پڑھیے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج تک کے 45 برس کی اس خدمت میں کبھی یہ اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تم کیوں پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ جہاں سے پڑھ رہے تھے وہاں سے ہے مسئلہ، آئیے۔ جب یہ خفا ہوتی تھیں اس لیے کہ یہ تنک مزاج بھی بڑی تھی بہت زیادہ، تو یہ کہتی تھی کہ تم محمد کہہ کے پکارتی تھی، محمد، اور کہتی تھی تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور جب خوش ہوتی تھی تو رسول اللہ کہتی تھی، جب خوش ہوتی تھی تو وہ رسول اللہ کہتی تھی، مگر خفا بہت جلدی ہوتی تھی۔ یہ سب لکھا ہوا ہے بالکل۔ تو یہ دو پہاڑیاں شعائر الہی میں قرار پائیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں۔ جب تم حج کرو یا عمرہ کرو تو ان کے درمیان میں سعی کرو، اس لیے کہ یہ یادگار ہیں، اور جب انسان وہاں سعی کرتا ہوتا ہے صفا پہ مروہ پہ، اب تو ظاہر ہے اسے اتنا چھوٹا کر دیا ہے، اس لیے کہ شاعر کو ختم کرنا تو آل سعود کی اور وہابیوں کی سب سے بڑی صفت ہے، شاعر کو ختم کرنا، نشانیوں کو ختم کرنا، یہ ان کا خاص وہابیت کی بنیاد یہی ہے۔ آپ جب کہیں اور نہیں، اردو میں اسی لیے عربی میں اور فارسی میں تو بہت سی کتابیں ہیں، اردو میں عبد القیوم قادری کی کتاب ہے تاریخ اہل سعود، تاریخ نجد و حجاز، اسے پڑھیے، بہت تفصیلی کتاب ہے، اسے جب پڑھیے گا تو آپ کو ان کی تاریخ معلوم ہو جائے گی، پوری تاریخ عبد القیوم قادری نے، کہ انہوں نے کیا 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 ہے اور کس طریقے سے انہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں پہ لا کے مسلط کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شاعر کو جو ہے اللہ کی نشانیوں کو مٹانا شروع کر دیا۔ اب تو یہ مجبور ہیں اپنے اقتصادی معاملات کی وجہ سے، چونکہ ان کی انکم ہے حج سے اور عمرے سے، ورنہ یہ بھوکوں مر جائیں اگر حج و عمرے کا مسئلہ نہ ہو، یہ مجبور ہیں اس لیے یہ، ورنہ یہ اس شاعر کو بھی ختم کر دیتے نشانی کو۔ چنانچہ چھوٹا کرتے چلے جانے اسے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ تھوڑا سا پیر ایسا کرو کہ اس سے جو ہے وہ متصل ہو جائے، ٹیچ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے نشانی قرار دیا، اور یہی نہیں بلکہ آپ جب حج اور عمرے میں جائیں تو ایک جگہ پہ گرین، دو جگہوں پہ، یعنی ادھر سے جائیں گے اور ادھر، تو کہا وہاں کاندھے اچھال اچھال کے چلو۔ یہ عجیب بات ہے صاحب، یہ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے؟
یہ پاگل ہو گئے؟ ابھی تک تو اچھے خاصے چل رہے تھے، اب یہ ایک دم سے کاندھے واندھے اچھالنے لگے۔ میرا جیسا تنومند آدمی ذرا سے کاندھے ہی اچھالتا ہے، باقی لوگ جو ہے وہ اور زیادہ تیز وہاں پہ چلتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا لوگوں کے کہنے پہ نہ جائیے، اللہ کا حکم ہے بھائی، اس کو ہر چیز میں نافذ کیجئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس قما کا، ارے دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو چھوڑیے، حسین کو راضی کیجئے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ یہ جو لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ شرٹ اتار کے ماتم کیسے کرنا۔ شارجہ میں پڑھ رہا تھا، ایک پرچہ آ گیا خواتین کی طرف سے، حالانکہ وہاں اسکرین لگی ہوئی تھی۔ دیکھیے ذاکری کی ٹیکنک یہ ہے کہ پرچہ جب آئے تو فوراً پڑھ دے، ورنہ اتنی دیر مجمع جو ہے وہ سوچتا رہے گا کہ کیا ہے مسئلہ۔ یہ خطیب اکبر نے مجھے سکھایا، میں نے بہت سی چیزیں سیکھی اپنے بزرگوں سے۔ ایک مرتبہ یہیں سلیم پور میں جناب حاجی رضوان صاحب کے دوا کی فیکٹری میں افتتاح تھا 17 ربیع الاول کو، اعجاز بھائی کو یاد ہے، اور بھی ہیں لوگ۔ ایک پرچہ آ گیا، فوراً ہی انہوں نے پڑھ دیا کہ جناب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی کباب تیار نہیں ہے۔ ٹیکنک ہے یہ۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا بہت سی چیزیں دیکھیے سیکھا جاتا ہے آدمی۔ اب یہ تو ستم ظریفی اس وقت شروع ہوئی ہے کہ پہلے ہی اتنے بڑے استاد ہو جاتے ہیں کہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ ٹیکنک ہے یہ۔ پرچہ ہے وہاں سے، میں نے پڑھا اور بابا سے بلند پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ قمیص اتار کے ماتم کرتے ہیں، خواتین کی نظر پڑتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو حج میں جاتی ہیں، عمران وہاں عمرے میں جاتی ہیں، کتوں کے کاندھوں پہ رہتے ہیں احرام، اور کاندھے تو جانے دیجئے، میں نے تو بعض مناظر اور بھی دیکھے ہیں۔ کہنے وہاں تصور نہیں ہوتا ہے کسی شے کا۔ ہم نے کہا اس سے زیادہ مجلس میں تصور کسی شے کا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ تو یہ وسواس ہیں، وسوسے ڈالے جاتے ہیں ذہنوں میں، یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں ذہنوں میں۔ ورنہ حالت طواف میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، کسی کے کاندھے پہ احرام رہ ہی نہیں پاتا ہے حج میں اور ماہ رمضان کے عمرے میں، اس لیے کہ ماہ رمضان کے عمرے میں حج سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ مجھے شرف ملا ہے ماہ رمضان میں بھی، حج کے ساتھ مجھے ماہ رمضان میں عمرے کا بھی سعادت نصیب ہوئی ہے، مجھے حج سے زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ تو کہا یہ دو پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کے نشانیوں میں ہیں۔ پروردگار اللہ کی نشانی میں اور کون ہے؟ کہ ابھی عید کے دن سورہ پڑھا ہے، نماز عید میں جو سورہ پڑھا اس میں کیا تھا؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ، یہ اونٹنی اللہ کی۔ اللہ تو جسم و جسمانیات سے خالی ہے، کیا وہ اونٹنی پہ بیٹھے گا؟ وہ ان کا نظریہ ہے کہ
صبح جمعہ جو ہے شب جمعہ رات گزرنے کے بعد سحر کے وقت جو ہے حنفیوں کا یہ نظریہ ہے، جیلانیوں کا، کہ اللہ جو ہے وہ سیپوں والے جانور پہ بیٹھ کے آتا ہے زمین پہ، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ان کے نظریے سننے سے تعلق ہے، ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیے غنیت الطالبین، مزہ آ جائے گا، کیسے کیسے کرامات ہیں عبدالقادر جیلانی کے۔ یہ کن کی کتابیں پڑھیے تو مزہ آ جاتا ہے، سمجھا آپ؟ اور ان کی تقریریں سنیے، کیا کیا یہ بیان کرتے ہیں، معجزات، ان کے کرامات، نہ جانے کیا کیا اس میں پڑھ جاتے ہیں۔ یہ ناقۃ اللہ جو ہے، یہ اللہ کا ناقہ، پروردگار یہ تو نے اپنی طرف کیسے منسوب کیا؟ کہا میں نے اپنے ایک نبی کے لیے ایک ناقے کا بچہ بھیجا تھا، ان کی امت نے اسے پے کر دیا، کونچے کاٹ دیں، تو میں نے وعدہ عذاب نازل بھی کیا اور اس کے بعد قرآن میں اس کا ذکر بھی کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ شاعر الہی کو مٹانے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ خوش نہ ہو آل سعود بقیع کو ویران کر کے، خوش نہ ہو قبہ رسول کو ویران کرنے کے لیے، جس کی پینٹنگ تک نہیں کی جاتی ہے۔ عذاب الہی جب نازل ہوتا ہے تو سابقہ قوموں کی حالت دیکھ لیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح۔ وہ ناقہ جو جنت سے آیا تھا جناب صالح کے لیے، جناب صالح نبی تھے مگر ہمارے نبی سے افضل نہیں ہیں، ہمارے نبی سے افضل نہیں ہیں۔ اے موسیٰ تو افضل ہے نہیں، عیسیٰ تو افضل ہے نہیں، تو جناب صالح کیا افضل ہوں گے؟ افضل انبیاء ہیں۔ وہ ناقہ جو جنت سے آیا تھا، اس کی کونچوں کو کاٹنے والے پر پوری قوم پر عذاب ہوا۔ مالک کوچیں کاٹی تو چند لوگوں نے تھیں، کہا پوری قوم راضی تو تھی۔ اب سمجھ میں آیا لعن کا فلسفہ، جو خاموش ہیں ان پر بھی لعنت، جو راضی ہیں ان پر بھی لعنت۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ورنہ کوئی پوری قوم نے تو ایسا تھا نہیں۔ اور ان لوگوں نے اس راستے کو بند کر دیا، ورنہ مجھ سے بتایا میرے بعض دوستوں نے کہ آج بھی اس غار سے رونے کی آواز آ رہی ہے، طائف کے راستے پہ ہے وہ، لیکن یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے شاعر کو چھپا دیا۔ آج بھی وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اس ناقے کی۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں یہودیوں کے شے پر کچھ اور لوگ آ گئے ہیں، کچھ اور لوگ آ گئے ہیں جو علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، بلکہ ہم چوتھا معاویہ ابن ابی سفیان کو مانتے ہیں، اور اس پر سیریل بھی بنائے۔ 10 کروڑ ڈالر سعودی حکومت نے خرچ کیے ہیں معاویہ کے سیریل بننے میں، اور اس سال ماہ رمضان میں وہ ریلیز ہوا ہے۔ اس میں ان کی پوری زندگی دکھائی گئی ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ اس سال وہ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چوتھا جو ہے وہ حضرت علی کو نہیں مانتے ہیں بلکہ معاویہ ابن ابی سفیان کو مانتے ہیں۔ اے پہنچی وہی کی خاک جہاں کا خمیر تھا، اے علی کو تو وہی مانے گا جو حلالی ہے،
ایک پیغمبر کی حدیث 20 جگہوں پہ آئی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، یا علی لا یبغضک الا ولد الحرام، اے علی آپ کو دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ جو دنیا میں غلط طریقے سے آیا ہے۔ 20 جگہوں پہ ہے یہ حدیث، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں بھی ہے، جتنی شریف کتابیں ہیں ان کی اس میں بھی ہے، اس لیے کہ باقی مقابلے پہ ظاہر رذیلی ہوتا ہے۔ یہ جو شریف ہے اور صحیح ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کچھ غیر صحیح ہیں، کچھ غیر شریف ہیں، یہ سب چیزیں غور طلب ہے واللہ۔ چنانچہ وہ علی الاعلان کہہ رہے ہیں، اور ان میں ایک ویڈیو بڑا عمدہ آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم جب جناب زینب کے روضے پر، اب ہم نے جناب زینب ظاہر القاب وہ تو گمراہ ہی ہیں سب، جب آنے کی اجازت دیں گے جب لوگ پہلے معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر پہ پہنچیں۔ ہم نے کہا صاحب ہم تیار ہیں، ہم بالکل تیار ہیں، آپ گھنٹہ بھر کہیے کہ ہم 4 گھنٹے بیٹھیں گے تسبیح لے کے، ہم تیار ہیں بالکل، اس لیے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، موجود ہے، ہم بیٹھیں گے وہاں، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے، صلوات سے زیادہ ہے اعلان کا ثواب، صلوات بھیج دی محمد وآل محمد، یہ روایات میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے۔ چنانچہ اب کی وہ سیریل جو ہے وہ ماہ رمضان میں اسے بینڈ بھی کیا ہے، مصر میں بینڈ ہے، قطر میں بینڈ ہے، ایران میں تو ہی ہے، عراق میں بینڈ ہے، بلکہ عراق میں تو الحمدللہ ایک کام اور ہوا ہے، ایک سیریل جناب ابو لولو کا ہے، اسے انہوں نے شروع کر دیا ہے، وہ سیریل انہوں نے شروع کر دیا ہے، یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں فلاں کے ہو فلاں کے ہو فلاں کے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ صحابہ اور ام المومنین کے قاتل کے لیے سیریل بنائیں، بھائی ام المومنین کے بھی تو قاتل ہیں وہ، آپ کو حق ہے، اور کتنے صحابیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، جن کی تعداد کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ صرف ان کا ایک کمانڈر تھا بڑا سفاک اور بڑا ظالم، 30,000 علی کا نام لینے والوں کو اس نے قتل کیا۔ زیاد ابن ابی، زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن عبید، یہ تاریخ میں 3 نام آئے ہیں، بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ اپنے باپ کا بیٹا، بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ ماں کی طرف سمیہ کا بیٹا، بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ عبید کا بیٹا، کیونکہ سمیہ جو ہے وہ عبید کی کنیز تھی۔ تاریخ کی بدترین سمیہ نام کی 2 خواتین گزری ہیں، 2 عورتیں ہیں، ایک جناب عمار کی والدہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ، اور دوسری وہ بدکردار ترین عورت سمیہ، زیاد کی ماں، جس کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ زیاد کے باپ کا پتہ نہیں تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد شام بلا کے معاویہ نے اسے اپنا بھائی بنا لیا۔ اب وہ تاریخ کا ایک پس منظر ہے جسے ممبر سے عرض نہیں کر سکتا کہ کیا تھا، لیکن کیا کہنا ابو مریم کا جو دلال تھا اس وقت کا، اس نے اس پورے واقعے کا ناقل، اس نے وہیں جہاں بھائی بنایا تھا انہوں نے
وہیں کھڑے ہو کے گواہی دینا شروع کر دی کہ یہ ہوا تھا. سمجھا آپ؟ گناہ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اب آپ اس کا سیریل بنا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ماں کو دکھایا ہندا کو. بڑا دلچسپ ہے. یوٹیوب پہ بعض اس کے حصے آ رہے ہیں, دیکھیے گا, اس لیے کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ ظاہر ہے. اور مومنین ماشاءاللہ ظاہر ہے ان کا ایمان متزلزل تھوڑی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بچے جو ہیں ان کا ایمان نہیں متزلزل ہوتا ہے. یہ تو اس فرش کی برکت ہے, ورنہ ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں لوگ. شور مچا ہے اس وقت. کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب انہیں کے یہاں شور مچا ہے, صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. کہیں کچھ کہا جا رہا ہے, کہیں کچھ, اس لیے بینڈ کیا گیا ہے بعض جگہوں پر. لیکن اسرائیل نے مبارکباد دی ہے آل سعود کو. مبارکباد دی ہے سعودی حکومت کو, کیونکہ اسلام میں تفرقہ ڈالنے کا سب سے بڑا سبب یہی شخص ہے. اور جن لوگوں نے اس سیریل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے. اس سے علامہ مودودی نے لکھا بھی ہے خلافت و ملوکیت میں. جماعت اسلامی کے اسٹال پہ وہ کتابیں کتاب ملتی. علامہ مودودی نے بہت پہلے لکھا ہے کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو بادشاہت قائم ہوئی ہے وہ اسی شخص کے ذریعے سے. نظام خلافت ختم ہو گیا. بادشاہت اس لیے کہ خلافت کی حد تک, کسی حد تک معاملات میں احتیاط رہی, لیکن جیسے ہی خلافت ملوکیت میں بدلی کسی حد تک, میں پورے طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں, بدلا بہت کچھ گیا ہے. تیسرے دور سے تو بہت کچھ بدلا گیا, تاریخی اعتبار سے سب ثابت ہے. چنانچہ ملوکیت کی ابتدا ہوئی ہے, اور پھر مزاج بادشاہت کے کو جو کچھ اچھا لگتا تھا اس کو وہ حکم خدا کہہ دیتا تھا, جو اسے پسند تھا, اور جو اسے ناپسند ہوتا تھا اسے کہتا تھا یہ حکم خدا کے خلاف ہے. اپنے اعتبار سے چلا رہا تھا. کیا کہنا علی والوں کا. ساسا ابن سوحان بیٹھے ہوئے ممبر کے نیچے اسے ٹوک رہے تھے. زید ابن سوحان اسی کے ممبر کے نیچے شام میں دھجیاں اس کی اڑا رہے تھے. معلوم ہوا کہ علی کی محبت جرأت پیدا کر دیتی ہے. صلوات بھیج دے محمد والے. یہ ہے تاریخ اسلام. اسی ممبر کے نیچے شام میں. آسان نہیں ہے. آج تو لوگ سہمے جاتے ہیں فضائل پڑھنے سے. اب ایک نیا طریقہ لوگوں نے نکال لیا, دعائیں بتانے لگے گارنٹی کے ساتھ. آپ یوٹیوب دیکھیے, ایک ذاکری کا نہج یہ نکل آیا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ہو جائے گا, وہ عمل کرو گے, اور گارنٹی کے ساتھ. دیکھیے دعا کے اثر ہیں مگر شرائط دعا بھی ہیں, گارنٹی نہیں لی جا سکتی. اے بزرگ علماء نے تو گارنٹی لی نہیں جنہوں نے یہ دعائیں لکھی ہیں. یہ جو آج کل یوٹیوب پہ بہت سے صاحبان امامہ بھی اس میں ہیں جنہیں فضائل پڑھنا نہیں آتے ہیں. کوئی ہے وہ طبی نسخے بتا رہا ہے اپنی ذاکری چلانے کے لیے, یونانی. معلوم ہوتا ہے کہ دکانیں کھول لی ہیں, اور فضائل پڑھنے والوں کو جہاں کسی نے پڑھا کہ نہیں یہ اخباری ہو گئے ہیں.
ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. یہ اخباری ہو گئے، ان سے نہ پڑھوانا. اے بھیا نہیں پڑھواؤ گے اپنے گھر میں اپنے بچوں میں پڑھ لیں گے. کوئی کہتا ہے یہ جو ہے وہ سوداگر ہے، نعوذ باللہ خون حسین کے، طرح طرح کے دیکھیے باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ ہمارے درمیان سے ہو رہی ہیں. یہ سوداگر ہیں اور آپ کہے کہ سوداگر ہیں، ان دعاؤں کے سوداگر ہیں. اور کہیں نہیں، دبئی میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا مجلس کے بعد، ایک صاحب کے پاس جو دعائیں بہت بتاتے تھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، موجد وہی ہیں، سمجھے آپ، پاکستان کے تھے، اوریجنل وہ لکھنؤی کے ہیں. یہ تو میں نے مناظر یہ دیکھیں بھئی، نماز جعفر طیار کا بڑا اثر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہو، مشابہ غذا نہ کھائی ہو، حرام غذا تو درکنار، اور امور کا پابند ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عبادت بدنی لوگ بہت جلدی کرنے لگتے ہیں، لیکن جہاں سے مال کا مسئلہ آتا ہے، خمس وغیرہ کا، وہاں سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. یہ تو مولویوں نے اپنے کھانے کے لیے کر لیا ہے. بھیا یہ کھاتے ہیں تو کام بھی تو آتے ہیں، مرنے میں بھی یہی کام آتے ہیں، جینے میں بھی یہی کام آتے ہیں. ورنہ چاہے جتنا اچھا کھانا پکوا لیجئے بورچی سے، مگر جب تک نکاح کے صیغے نہ ہوں گے اس وقت تک بیکار ہے معاملہ. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ذرا صحیح وہی سے پڑھوایا کیجئے، ورنہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بس ان کے دلوں میں فتور آئیں گے. اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے. لوگ لائٹنگ کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، بورچی ایسا ہو، مونچھ کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، ادھر ادھر کا معاملہ ہونے نہ پائے. اور نکاح کے میں کہ کسی کو پکڑ لائیں گے، تو بکرے سے پڑھوا لیجئے. پھر مستند افراد اس میں ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ حوزہ علمیہ جامعۃ التبلیغ جسے مولانا عالم صاحب قبلہ نے بڑی محنت سے قائم کیا تھا. کیا کہنا ان کی اولاد کا کہ انہوں نے اس میں اور زیادہ چار چاند لگا دیے. اور پھر یہ عمارت خاص طور سے خدا نظر بد سے بچائے رکھے، اس لیے کہ اس سے سلیقہ بھی ظاہر ہوتا ہے. پیسے ہونا اور بات ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دوسروں کا پیسہ چونکہ آ جاتا ہے لہذا اسے جہاں چاہتے ہیں سرو کر دیتے ہیں. اور آج کل تو وہ کلا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، سمجھا آپ، دوڑ لگی ہوئی ہے. ابھی میرے پاس گجرات سے بہت سے فون آ رہے ہیں. میں بیٹھتا اپنے گھر میں ہوں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، مگر اس ممبر کے صدقے میں جانتے لوگ مجھے بہت ہیں. لکھنؤ میں کم جانتے ہیں، باہر بہت جانتے ہیں، کیونکہ میری باہر کی دنیا جو ہے بہت مضبوط ہے، اللہ کا شکر. تو میرے پاس فون آ رہے ہیں وہاں سے، وکلا کی دوڑ. اور اس پر جب میں نے نجف اشرف کے دفتر آیت اللہ سیستانی سے رجوع کیا تو مجھے وہ تحریر مل گئی جس میں آیا سیستانی نے فرمایا ہے کہ جب تک میری رسید نہ دے کوئی وکیل دفتر قم یا نجف کی، اس وقت تک اس پر اعتبار نہ کرنا. اور یہ مدارس بحمداللہ حضرات مراجع سے اجازہ حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی مستند رسید دیتے ہیں جو ان کی رسید کی طرح ہے، اور اگر ضرورت ہو تو ان کی رسید بھی منگوائی جا سکتی.
ورنہ ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے ادارات بنا کے، میں بہت دیکھیے کلیئر کٹ باتیں کرتا ہوں، مجھے چاہے کوئی اپنے چینل پہ بٹھائے اور چاہے نہ بٹھائے، میرا معاملہ بالکل صاف صاف ہے. وجہ یہ کہ میں ہر ادارے کا ہمدرد ہوں، مگر جو ادارہ ہو، یہ نہ ہو کہ کاغذ پہ ہو، سمجھا؟ لہذا یہ دینی مدرسے جو ہیں یہ قابل امداد ہیں، معتبر ہیں، ورنہ یہ کیسے چلیں گے؟ اور انہی سے رجوع کیا جا سکتا ہے. تو فخر العلماء مولانا عالم صاحب قبلہ نے، میں گواہ ہوں شروع سے آخر تک کا، جس محنت کے ساتھ اپنی ذاتی پراپرٹی پہ انہوں نے مدرسہ بنایا، اور کس محنت کے ساتھ. میں بہت جونیئر تھا ان کا، لیکن ان کی محبتیں میرے ساتھ ایسی تھیں. جب تک میں لکھنؤ میں رہا ان کی محبتیں ایسی تھیں کہ وہ مجھے ہر موقع پر شریک کرتے تھے، اور سارے معاملات میرے دیکھے ہوئے میرے علم میں ہیں، بڑی محنت کے ساتھ. لیکن کیا کہنا ان کی اولاد کا. یہ عالیشان عمارت جدید تعلیم کے لیے، جس میں دینیات کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے، یہ بھی ان کی اولاد کا شاہکار ہے. اور ورنہ آسان نہیں ہے ایسی عمارتیں بنانا، اور اس سلیقے کے ساتھ، اس لیے کہ سلیقے کی بھی تعریف کرنا چاہیے. اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب نیت میں اخلاص ہو، خلوص ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ حق اہل بیت میں بالکل معاملہ صحیح رکھے. مولانا عالم صاحب مرحوم، میں اس بات کا شاہد ہوں، بمبئی سے اشرا پڑھ کے آئے تھے، اور خطیب اکبر نے بھی اس سے بیان کیا. کہنے لگے اطہر صاحب، میں نے اب کی کہہ دیا ہے کہ جب تک آخری قطرہ خون اس رگ میں رہے گا تک میں حق اہل بیت کا دفاع کرتا رہوں گا. اور چونکہ ان کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی رہتا تھا، ایسا بڑے جوش کے ساتھ جس میں رگیں پھول جاتی تھیں، میدان خطابت میں بھی انہوں نے جو کمال حاصل کیا، اور اس وقت کے خطبہ کے اس گلدستے میں جو اپنی جگہ بنائی، وہ بھی مولانا عالم صاحب کی ذاتی کوشش تھی. اس لیے کہ بہت سے لوگ خاندانوں کے نام سے ترقی کرتے ہیں، لیکن مولانا عالم صاحب نے اپنی ذاتی محنت کے ساتھ. عزیزوں، ترقی وہی ہے جو اپنی محنت سے، ورنہ پھر خانقاہوں میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا. صلوات بھیج دے محمد والے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، شاعر الہی، اللہ کی نشانیاں، اور ان کے مقابلے پر ایسے افراد کو لایا جا رہا ہے کہ جن کا تاریخ میں کوئی کارنامہ نہیں. پورا سیریل دیکھ لیجئے، اس میں جتنا میں نے دیکھا ہے کوئی کارنامہ تو نظر نہیں آتا ہے. حملے کیے بھی ہیں تو توسیع حکومت کے لیے کیے ہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں کیے. اسلام کو تو اور یہ سمیٹ رہے تھے، بنو امیہ نے اسلام کو سمیٹا ہے. ان کے حکمرانوں کے پاس جزیہ دینے والے عیسائی آتے تھے، ٹیکس دینے والے، اس لیے کہ حکومت اسلامی میں ٹیکس پڑتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں. تو یا اسلام لے آؤ یا ٹیکس دو. وہ آتے تھے، اب آ کے کہتے تھے کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، یہ کہتے تھے نہیں ٹیکس دیتے رہو. سمجھا آپ؟ یہ سب لکھا ہوا ہے، بالکل بالکل فیکٹ ہے یہ، اور ان میں نام موجود ہیں. یہاں تک کہ وہ دور بھی آ گیا کہ 132 ہجری میں اموی حکومت ختم ہوئی، اور بنا میں اہل بیت بنو عباس آئے،
بہت مختصر خاکہ. انہوں نے پہلے تو بنی امیہ کی قبروں کو کھدوایا. جائیں بیٹھیں تو کیا بیٹھیں, وہاں ہے ہی نہیں قبر میں کچھ. وہاں ہڈیاں جلوا دی تھیں بنو عباس نے. قبروں سے نکالنا کہا کہ جو زندہ تھے انہیں قتل کروایا. 30,000 بنو امیہ کو شام میں. باقی جو ہے ان کی قبروں کو کھدوایا تھا. عمر ابن عبدالعزیز چونکہ کچھ غنیمت تھا, وہ دور تھی اس کی قبر, وہ بچ گئی تھی. وہ دمشق میں نہیں تھی, دمشق کے باہر تھی, وہ بچ گئی تھی. باقی ان کی قبروں کو کھدوایا, ان کے جو ہے ہڈیوں کو نکلوایا, جلوایا. شروع میں ان کا یہ کام رہا. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا جس میں حضرت علی کو منبر سے جمعے کے دن خاص طور سے برا بھلا کہا جاتا تھا. 2 سال کے لیے عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے دور میں بند کروایا تھا. باقی پوری سلطنت بنو امیہ میں حضرت علی کو نعوذ باللہ ان پر لعن پڑھی جاتی تھی. یہ سلسلہ جب بنو عباس کا آیا, بس آخر کلام میں 284 ہجری میں بنو عباس کا ایک حاکم گزرا, معتضد باللہ. اس کا منشور تاریخ طبری میں موجود ہے, جو اس نے اپنی پوری حکومت میں جاری کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بنو امیہ اور خاص طور سے معاویہ ابن ابی سفیان اور خود ابو سفیان پر لعن جمعے کے دن ضروری ہے. یہ منشور موجود ہے تاریخ طبری میں, دیکھ لیجیے. طبری اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. خدا معلوم میں مقابلہ تقابل کر رہا ہوں کہ عربی میں صحیح ترجمہ کیا ہے کراچی سے یا نہیں, یہ چیزیں نکال دی ہیں. گھر میں بیٹھ کے اور کروں بھی کیا, یہی اب ظاہر کرنا بھی چاہیے, اور یہی کام ہے. ہمارا کام ادھر ادھر کے معاملات میں پڑھنا نہیں ہے, اس کے لیے تو بہت سے لوگ ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ حق اہل بیت تلاش کریں. چنانچہ اس نے جو ایک منشور جاری کر دیا پوری اپنی حکومت. اب حکومت بہت بڑھ چکی تھی, اور اس نے ان احادیث کو جو رسول اللہ نے ان کی شان میں ارشاد فرمائی ہیں وہ کوٹ کی ہیں. اس میں پہلی حدیث, ایک دن ابو سفیان ایک خچر پہ بیٹھا ہوا, آگے سے اس کا بیٹا یزید. ابو سفیان کے ایک بیٹے کا, معاویہ کے بھائی کا نام یزید تھا, جو 2 سال کے لیے گورنر ہوا تھا, مرض طاعون میں مر گیا تھا. کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو مل گیا. ہندا روتی ہوئی دوسرے صاحب کے پاس آئیں. اب ان کے کچھ معاملات ہندا سے ایسے تھے کہ یہ دھونس کھاتے تھے. میں 100 کا نوٹ آپ کی جیب سے نکال لوں تو زندگی بھر جو ہے دھونس کھاتا رہوں گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. آپ شیروانی اتار کے گئے مثلا وضو کرنے کے لیے, میں نے جو 100 کا نوٹ نکال لیا, آپ نے وہاں سے دیکھ لیا, زندگی بھر آپ سے دھونس کھاتا رہوں گا. یہ دھونس کھاتے تھے. ان کا گھبراؤ نہیں, میں بنا دوں گا. چنانچہ اس نے منشور میں آگے تھا یزید اور پیچھے سے یہ حق آ رہے تھے دونوں بیٹے. آگے یزید تھا, پیچھے معاویہ. نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں. اور یہ تو اب انہوں نے نکالا ہے بے خطا بے خطا. اتنی خطاؤں کرنے کے بعد آپ انہیں بے خطا کہہ رہے ہیں. بڑا صاف مصر کے ایک مفتی نے لکھا ہے, گوگل پہ بھی ہے موجود عربی میں. اس نے کہا یہ جو بے خطا کہا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. مفتی انہی میں کہیں, ان کا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ان کی خطائیں ایسی ہیں جو قابل معافی نہیں ہیں. سمجھا؟ ذرا سے ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے صاحبان علم کو. چنانچہ وہ ہکا رہا تھا, پیچھے یہ تھے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو راکب پر, لجام پکڑنے والے پر اور ہکانے والے پر. یہ کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث اس میں ہے, اس کے منشور میں.
پھر اس کے بعد دوسری وہ حدیث جو ان کی فضیلت میں کہ اللہ ان کے پیٹ کو کبھی سیر نہ کرے، اس کے لیے آپ امیر المومنین کا سیریل جو بنایا تھا ایرانیوں نے شروع میں، اسے دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ پہ سینی رکھے ہوئے کھاتے تھے اور سیر نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر اس سیریل کو آپ دیکھ لیجئے گا، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جس میں گود میں لیے ہوئے ہندا بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ تو پوچھئے یہ ہیں کس کے ہے؟ تو اس منشور میں یہ ہے کہ ان پر لعن پڑھنا ضروری ہے۔ 132 ہجری تک مظلوم تاریخ کو برا بھلا کہا گیا 2 سال چھوڑ کے، اور پھر تاریخ نے کروٹ بدلی، اب ان لعن پڑھنے والوں پر لعنت عام ہو گئی تھی۔ تاریخ طبری میں پوری تفصیل میں کسی تفسیر سے نہیں۔ اب جو کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں تو ان کارناموں کے مقابلے پر امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ پڑھ لیجئے جو آپ نے منی میں دیا ہے معاویہ کی موت سے 2 سال پہلے۔ کبھی موقع ملا دامن وقت میں، اس وقت گنجائش نہیں۔ جس طریقے سے مولا نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہی نہیں، اس میں 1000 آدمی یا 1000 سے زیادہ کچھ اکٹھا ہوئے تھے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تم پر لازم ہے، تم سنو اور جہاں جہاں جانا وہاں بیان کرنا۔ اب سمجھ میں آیا کہ فضائل علی بیان کرنا خود اہل بیت کا حکم ہے۔ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس میں امیر المومنین کے فضائل اور ان کے کارنامے، اور یہ کہہ کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ اس میں صحابی بھی بعض موجود تھے، تابعی بھی موجود تھے، ابھی تابعی کی باری نہیں آئی تھی۔ وہ خطبہ موجود ہے امام حسین کا منی میں، اور اس میں آپ نے جس طریقے سے، تو ایک طرف یہ سیریل دیکھیے، دوسری طرف وہ خطبہ سنیے گا کہ ان کے کیا کارنامے ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے کون سی خدمت کی، جو آج یہ کروڑ ڈالر صرف کر کے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہابیت کی ایجاد یہودیت کے ذریعے سے ہوئی۔ جس طرح یہودیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے علاوہ، ہمارے دین کے پیمانے والوں کے علاوہ کسی اور کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح وہابیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اسے آپ پڑھ کے دیکھیے، عبدالقیوم قادری نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ انہوں نے کس صورت سے قتل عام کیا ہے لوگ، تاریخ نجد و حجاز میں۔ اس لیے کہ بس کل کا دن بیچ ہے، پرسوں 100 سال مکمل ہو چکے اس ظلم کے، اور افسوس اس کا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ احتجاج یہاں بھی ہوگا 12:30 بجے دن میں شہید اسمارک، زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے ان احتجاجات میں۔ یہ نہ دیکھیے کہ کس کی طرف سے ہے، یہ دیکھیے کہ کس کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ہمارے شہر میں تھوڑے سے معاملات ایسے بہت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ زہر جو ہے یہ بہت ہی سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اما یہ تو فلاں کی طرف سے ہے، فلاں کی طرف سے نہ دیکھو، مقصد دیکھو کس کے لیے ہے۔ 100 سال مکمل ہو گئے، سلام ہو ان پر جن کی قبروں پہ سایہ نہیں ہے۔ سیدہ کونین کی قبر مبارک بے نشان ہے، اس لیے کہ قبر بنانے کے بعد امیر المومنین نے نشان قبر مٹا دیا تھا۔ اسی لیے جب آپ حج یا عمرے میں جاتے ہیں اور مسجد رسول میں بھی زیارت پڑھتے ہیں جناب معصومہ کی، اس لیے کہ روایت کے اعتبار سے ریاض الجنہ میں، روایت کے اعتبار سے گھر میں جو باب جبرائیل کے سامنے ظالموں نے بند کر دیا ہے سن 87 میں، اور اس کے بعد تک کے 2-3 سال
میں نے اس دروازے سے زیارت کی ہے جا کے، باہر سے ایک بہانہ ہوتا تھا وہ کر، اب انہوں نے بند کر دیا، VIPs کے لیے کر دیا ہے۔ وہیں پہ اصحاب صفا کا چبوترا بھی ہے، باب جبرائیل ابھی تک مشہور ہے، اس لیے کہ اسی دروازے یہ جبرائیل آتے تھے تو کیوں نہیں رسول اللہ کی محراب کی طرف جاتے تھے، یہ اس گھر کے سامنے سے کیوں؟ کہا اس لیے آتے تھے کہ پہلے اس گھر پہ سلام کرتے تھے۔ بقی کے لیے بھی روایت ہے، لیکن معصومہ کی قبر مخفی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کے لیے ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ حکومت سعودی نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ آپ نشاندہی کر دیجئے، بتا دیجئے کہ بقی میں قبر فاطمہ قبر تعین کر دیجئے تو ہم بنوا دیں۔ یہ دھوکہ دے رہے تھے، تاریخ کے اس ظلم کو چھپا رہے تھے جو سیدہ پر ہوا ہے۔ اکلوتی بیٹی کی قبر بھی مخفی ہے، لیکن 4 اماموں کی قبریں، سلام ہو حسن مظلوم پر، سلام ہو سید سجاد پر، سلام ہو محمد باقر پر، سلام ہو امام جعفر صادق پر، جن کی شہادت بھی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ہے، جنہیں منصور نے مسموم کر دیا تھا، وہ انگور زہر آلود دے دیے تھے، جن کے سامنے ان کا گھر جلایا جا رہا تھا، جن کے سامنے اولاد امام حسن کو منصور رسیوں میں جکڑ کے پشت بھرینا اونٹوں پر اپنے پاس بلا رہی تھی اور امام کے سامنے سے گزار رہی تھی۔ مظلومیہ امام صادق علیہ السلام تاریخ میں، سلام ہو اس قبر پر جس میں اس شیر کی ماں دفن ہے، جس کو باب الحوائج اللہ نے بنایا، جس کے روضے پہ آپ جاتے ہیں، کون؟ ابو الفضل عباس کی ماں۔ جب جب جاتا تھا تو یہی فریاد روضے حضرت عباس پہ کرتا ہوں، مولا آپ کی قبر پہ روشنی بھی ہے، لوگ بھی ہیں، اللہ اس رونق کو اور دوبالا کرے، لیکن آپ کی ماں کی قبر بے چراغ۔ وہاں اور قبریں بھی ہیں جنہیں ویران کر دیا۔ ویران کرنے کے بعد یہ مسلک والے وہابی سمجھے تھے کہ ہمارے دلوں سے محبت نکال دیں گے۔ ہماری محبت عمارت سے نہیں ہے، ورنہ تاج محل سے محبت ہوتی۔ ہماری محبت دلوں والا معاملہ، قبورکم فی القبور، زیارت جامعہ میں آپ کی قبریں ہمارے دل کی گہرائی میں ہیں، لہذا ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلام ہو ان مظلوموں پر جن کی قبریں بے چراغ، جن پر جانے والوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اور اب تو انہوں نے انتظام کیا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان قبروں کے نزدیک کھڑے ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے گرل لگا دیا، 30 فٹ دور پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بس گزرتے جاؤ، ایک طرف سے گزرو، ٹھہرو نہیں، رکو نہیں۔ کیوں؟ رکو گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، ان کی قبروں کو ویران کیوں کیا ہے۔ جلوسوں کی مخالفت اس لیے ہوتی ہے۔ عزادارو، دنیا میں آپ نے کسی لاوارث ترین قبرستان کو دیکھا ہوگا تو اس سے زیادہ قسم پرسی میں وہ قبرستان ہے جس میں ہمارے 4 امام اور اقربائے رسول مدفون ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی کے بعد ذرا چلیے مکہ معظمہ میں چلیں، جنت المعلیٰ میں جناب خدیجہ کی قبر ویران، جناب ابو طالب کی قبر ویران ہے۔ اے امت نے کیا صلہ دیا اس بی بی کو جس نے نہ صرف مال دیا بلکہ پوری اولاد بھی دونوں نے اسلام پہ نثار کی۔ سلام ہو اس بی بی خدیجہ پر، سلام ہو اس محسن اسلام ابو طالب پر۔ میرا دل کہتا ہے کہ بار بار ہمارے امام، اس لیے روایت میں ہے کہ شب جمعہ تشریف لاتے ہیں زیارت کے لیے، کربلا آتے ہیں، جد مظلوم آپ کے روضے پہ ظاہر بھی ہیں، چراغ بھی جل رہے ہیں، نجف جاتے ہیں، وہاں بھی یہی
سامرے جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں اور پھر مشہد جا کے زیارت کرتے ہیں، وہاں بھی یہی. لیکن جب بقیع پر پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ مظلوم امام آواز دیتا ہے، اے جدہ مظلومہ، اے اجداد مظلومین، آپ کی قبریں ویران کر دی گئی اور میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. بس عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے. ظاہر ہے یہ مرحوم بھی بڑے عزادار، بڑے ماتمدار، اور اسی لیے اپنے بیٹوں کی اور بیٹی کی بھی اسی انداز سے تربیت کی، اپنے گھر والوں کے بھی اسی اعتبار سے. یہی ثمرِ حیات ہوتا ہے، یہی ایصال ثواب ہوتا ہے. ہاں، مظلوم کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے. گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا تھا 1 مئی کو. ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا جو تعزیت دے رہا تھا. سیوم میں بھی لوگ آئے، 40 میں بھی لوگ آئے. بیٹے بہت دور تھے مگر آ گئے. سلام ہو اس بیٹے پر جو باپ کے لاشے کے قریب تو تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. سلام ہو اس بیٹی پر جو موجود تو تھی مگر تماچے لگ رہے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب سید سعید احمد صاحب رضوی مچھلی شہری کی روح پر ارشاد فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع. آپ تمام شرکائے مجلس کا جناب سعید احمد رضوی صاحب کی فیملی کی طرف سے، خانوادگی کی طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں ضرور شرکت فرمائیں. نظر مولا میں شرکت فرما کے تشریف لے جائیے گا. حضرت گزارش ہے بیٹی کے نظر مولا. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرض ادب. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، بالخصوص مولا علی اکبر ابن الحسین، مولا عباس ابن علی، بی بی زینب بنت علی، بی بی ام کلثوم بنت علی، بی بی سکینہ بنت الحسین، مولا علی اصغر ابن الحسین الطفل رضی، مولا قاسم ابن حسن، مولا محمد ابن عبداللہ. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیظ الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم فاطمہ معصومہ قم بنت موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا صاحب اثر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم قاتل برہان وکابۃ الایمان، السلام علیکم امام زماننا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ومحبی وشیعتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ ازان نظر مولا میں